अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। शेरबाज खान उसका असल नाम था, लेकिन वो पूरे मोहल्ले में शेरू के नाम से मशहूर था। बड़ा ही निडर और बेखौफ तबीयत का मालिक था। मोहल्ले वालों के साथ उसका बर्ताव बड़ा बिरादराना था। उसकी सेहत काबिल रश्क थी। भरा भरा गोल चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, चौड़ा सीना और अनार के दानों की तरह सुर्ख रंगत। जब से वो गढ़ी सराय में आकर ठहरा था, वहां के तमाम गुंडों ने लंगोट खोल दिए थे। कुर्बो जवार के मोहल्ले के बदमाशों की सरगर्मियों में भी नुमायां कमी आ गई थी। शुरू में तो शेरू ने यह उसकी बड़ी बड़ी मूछों वाले रामपुरी पठान बाप को कोई खास अहमियत नहीं दी, लेकिन चंद ही रोज बाद एक ऐसा वाकया पेश आया कि बदमाशों ने शेरू का लोहा मान लिया और शुरूफा ने शेरू की शख्सियत को अपना निजात दहिंदा समझकर उसकी आवभगत शुरू कर दी। शेरू ने गढ़ी सराय में जो मकान किराए पर लिया था, उससे 3-4 मकान छोड़कर रोशन खान का मकान था। रोशन खान पूरे शहर में शैतान की तरह मशहूर था। बेशतर थानों में वो बड़ी पाबंदी से अदायगी करता था, इसलिए पुलिस वाले भी उसके मामले से कन्नी कतराते थे। रोशन खान ने 10-12 अफराद पर मुश्तमिल एक टोली बनाई हुई थी, जिसका काम शहर के दूसरे बदमाशों से धौंस धमकी देकर रकमें वसूल करना था। शहर में उसके 2-4 अड्डे भी चलते थे, जहां खुलेआम जुआ खेला जाता था। 1-2 शराब की भट्टियां भी थी, जिसकी माकूल आमदनी रोशन खान को मिलती थी। बात अगर यहीं तक महदूद रहती तो शायद शेरू और रोशन खान का टकराव कभी ना होता, लेकिन रोशन खान चूंकि जवान लड़कियों के सिलसिले में बहुत खेलने का आदी था, इसलिए शेरू से उसकी ना बन सकी और नतीजे के तौर पर रोशन खान को ना सिर्फ ये कि मोहल्ला छोड़ना पड़ा, बल्कि 2-4 बार की नाकामी के बाद उसने भी शेरू के सामने घुटने टेक दिए। शेरू और रोशन खान के टकराव की वजह एक स्कूल मास्टर की नौजवान लड़की साबित हुई, जो उन दिनों कॉलेज में ज़ेर तालीम थी। स्कूल मास्टर और शेरू के घर के दरमियान दीवार मुश्तरक थी, इसलिए पहले ही दिन से औरतों का मेल जोल शुरू हो गया। स्कूल मास्टर की बीवी ने शेरू की मां को बातों बातों में रोशन खान की बदमाशियों के 2-4 किस्से भी सुनाए, जिनकी भनक शेरू के कान तक पहुंच गई। फिर कुछ ही दिन बाद स्कूल मास्टर की बीवी गर्मियों की एक दोपहर को बदहवास हालत में रोती पीटती शेरू के घर पहुंची और उसकी मां को बताया कि रोशन खान के साथी उसकी लड़की को कॉलेज से वापसी पर उठाकर ले गए हैं। शेरू उस वक्त घर पर मौजूद था। जनान खाने में होने वाली बातें उसके कानों में पड़ी तो उसका चेहरा सुर्ख हो गया। उसने बैठक से अपनी लाठी उठाई और किसी से कुछ कहे सुने बगैर रोशन खान के मकान पर पहुंचकर उसे ललकारा। रोशन खान उस वक्त शराब के नशे में धुत था। उसके 2-4 साथी भी वहां मौजूद थे। ऐसी सूरत में वो भला शेरू को कैसे खातिर में ला सकता था। वो सीना तान कर बाहर आया और शेरू को एक गंदी गाली देकर पूछा, क्या बात है बे, क्यों शोर मचा रहा है? रोशन खान, मैं मास्टर जी की लड़की को लेने आया हूं। शेरू ने लाठी पर अपनी गिरफ्त जमाते हुए कहा। क्यों, क्या वो तेरी बहन लगती है? रोशन खान ने इकारत से जवाब दिया। फिर बड़ी रौनक से बोला, नए आए हो इस मोहल्ले में, इसलिए तुम्हें मेरे दरवाजे तक आने की जरूरत हो गई। रोशन खान का नाम नहीं सुना? जिंदगी प्यारी नहीं है क्या? खैरियत चाहते हो तो चुपचाप चले जाओ, वरना क्या होगा? रोशन खान की बात सुनकर शेरू के तेवर और ज्यादा खराब हो गए। बताऊं फिर क्या होगा? रोशन खान ने अपनी मूछों पर ताव देते हुए कहा। फिर अपने एक साथी को मुखातिब करके बोला, नवाब अली, जरा इसको समझा दे कि रोशन खान की तरफ आंख उठाने वाले का अंजाम क्या होता है। नवाब अली शरीर बदन का मालिक था। उसने रोशन खान का इशारा पाया तो बड़ी बर्क रफ्तारी से नेफे से चाकू निकालकर शेरू की तरफ बढ़ा। अपनी जगह शेरू भी पूरी तरह तैयार था। लाठी चलाने के मामले में वो अपना सानी नहीं रखता था। चुनाचे नवाब अली लाठी के पहले ही वार में लोटपोट हो गया। रोशन खान और उसके बाकी 2 साथी बैक वक्त टूट पड़े, लेकिन शेरू ने उन्हें करीब नहीं फटकने दिया। उसकी लाठी मशीनी अंदाज में चलती रही। फिर उसने रोशन खान को मुखातिब करके कहा, रोशन खान, मुझे मजबूर ना करो, वरना तुम सबका अंजाम खराब होगा। मास्टर जी की लड़की को वापस कर दो तो हमारा तुम्हारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। जवाब में रोशन खान के साथी ने गाली शेरू को दी। वो उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी।
चुनाचे शेरू ने पैंतरा बदल कर हाथ घुमाया तो गाली देने वाला लहू लहान हो गया। अभी वो अपना तवाज़ुन बरकरार रखने की खातिर लड़खड़ा ही रहा था कि शेरू ने रोशन खान को बचाकर उसके दूसरे साथी की कमर पर ऐसी भरपूर ज़रब लगाई कि वो बिलबिलाता हुआ नाली में लुढ़क गया। अब सिर्फ रोशन खान उसके मुकाबले पर रह गया था, जो इंतहाई काइं और मौका शनास था। अपने 3 साथियों का इबरतनाक अंजाम देखकर उसे पसीने आ गए, लिहाजा उसने 2 कदम पीछे हटते हुए शेरू को मुखातिब किया। मास्टर की लड़की से तुम्हारा क्या रिश्ता है? वही जो एक मुसलमान का दूसरे से होता है। इसके अलावा वो मेरी पड़ोसन भी है, शेरू ने लाठी रोकते हुए तल्ख लहजे में कहा। ठीक है, तुम उसे ले जा सकते हो। शेरू ने रोशन खान को कोठड़ी में जाकर स्कूल मास्टर की बेहोश लड़की को उठाया और जाते जाते रोशन खान से कहता गया कि अगर उसने दोबारा किसी मजबूर लड़की पर बुरी नज़र डाली तो उसका अंजाम खतरनाक होगा। रोशन खान खून के घूंट पीकर खामोश हो गया, लेकिन उसने तय कर लिया था कि वो पहली फुर्सत में शेरू को ठिकाने लगाने की ज़रूर कोशिश करेगा। स्कूल मास्टर की लड़की का अगवा और उसकी बाजियाबी कोई मामूली कारनामा न था। रोशन खान कई बार उस लड़की को रास्ते में छेड़ चुका था और हर बार लड़की ने उसे धुतकार दिया था। जब वो सीधे तरीके से लड़की को ज़ेर न कर सका तो उसने ये शर्मनाक तरीका इख्तियार किया। रोशन खान के हाथों अगवा की हुई लड़की का क्या मुस्तकबिल होता है, इसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। किसकी जुर्रत थी कि रोशन खान से इस संगीन वाक़े पर लड़ता? अगर शेरू ना होता तो एक मासूम लड़की तबाह हो जाती। शेरू के इस कारनामे ने मोहल्ले के उन शुरूफा की जुबान खोल दी जो अब तक खामोश थे। 8-10 आदमियों की टोली उसी वक्त थाने पहुंची। सबने एक ज़बान होकर रोशन खान के खिलाफ बयान दिया। थाने पर उस वक्त जो अफसर मौजूद था उसने मोहल्ले वालों को दिखाने की खातिर बाकायदा लिखा पढ़ी की और रोशन खान को गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन उसी शाम उसे ले देकर छोड़ दिया। बाद में क्या हुआ इसका इल्म किसी को ना हो सका। बहरहाल रोशन के खिलाफ चूंकि पहली बार किसी ने खम ठोंकने की जुर्रत की थी, इसलिए इस हादसे की इत्तला जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल गई और शेरू के नाम का चर्चा भी शुरू हो गया। लोगों का ख्याल था कि रोशन खान फौरी तौर पर जवाबी हमला करेगा और शेरू की लाश किसी वीराने से दस्तयाब हो सकेगी, लेकिन रोशन खान की तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की गई। 5 रोज तक गढ़ी की सराय में मुकम्मल अमन रहा। इस अरसे में रोशन खान की शक्ल भी बहुत कम लोगों को नजर आई, वरना आम हालात में वो हमेशा अपने मकान के बाहर गली में पलंग बिछाए बैठा रहता था। मोहल्ले वालों का ख्याल था कि अब रोशन खान के कसबल निकल चुके हैं, इसलिए उसने गोशा नशीनी इख्तियार कर ली है, लेकिन उनका अंदाज़ा गलत साबित हुआ। जिस रोज़ शेरू और रोशन खान का टकराव हुआ था उसके ठीक 6 रोज़ बाद आधी रात गुजरी थी कि रोशन खान अपने 10-12 आदमियों के साथ जो चाकू छुरियों से लैस थे शेरू के मकान पर टूट पड़ा। गली में शोरगुल हुआ तो मोहल्ले के दूसरे अफराद भी अपने अपने घरों से निकल आए। उन्होंने जो मंजर देखा वो बड़ा ही दर्दनाक था। शेरू का बाप गली के दरमियान खून में लथपथ पड़ा तड़प रहा था और शेरू बैक वक्त अपने बाप की हिफाजत भी कर रहा था और दुश्मनों की सरकूबी भी कर रहा था। उसका बायां बाजू जख्मी नजर आ रहा था, लेकिन उसकी फुर्ती काबिले दीद थी। जब तक दूसरे लोग करीब पहुंचते और बीच बचाव कराते, शेरू रोशन खान के 7 आदमियों को ज़मीन चटा चुका था। रोशन खान ने मौके की नज़ाकत को महसूस करके जाए वक़्त से भागने की कोशिश की, लेकिन इतनी देर में कुछ लोग पुलिस को साथ ले आए। चुनाचे रोशन खान ने छुरा फेंक कर खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। उसके बाकी साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने शेरू को साथ ले जाने की कोशिश की तो सारा मोहल्ला उसकी तरफ से बोल पड़ा, लिहाजा पुलिस ने उसे छोड़ दिया। मोहल्ले वालों ने उसके बाप को उसी वक्त ले जाकर अस्पताल में दाखिल करा दिया। एक बार फिर थाना कचहरी तक बात पहुंची, लेकिन इस बार भी रोशन खान जोड़ तोड़ करके साफ बच गया। अलबत्ता इतना ज़रूर हुआ कि उसने गढ़ी की सराय छोड़ दी और वहाँ से गेटगंज के इलाके में मुंतकिल हो गया। शेरू के ज़ख्म ज़्यादा गहरे नहीं थे, इसलिए वो जल्दी ठीक हो गया, मगर उसके बाप को पूरे 20 रोज़ बाद अस्पताल से रुखसत मिली थी। दूसरी बार नाकाम होने के बाद रोशन खान तकरीबन 2 माह तक खामोश रहा, लेकिन उसके बाद उसने फिर शेरू को एक रोज़ रास्ते में घेर लिया, मगर इस दफ़ा भी रोशन खान को मायूसी हुई। उसके बाद भी रोशन खान ने शेरू के कांटे को दरमियान से निकालने की खातिर अपने आदमियों के ज़रिए उस पर कातलाना हमले कराए।
مگر ہر بار شیرو بال بال بچ گیا اور روشن خان کے آدمیوں کو زخمی ہو کر بھاگنا پڑا۔ پیدر پہ حملوں کے بعد ایک روز اچانک لوگوں کو معلوم ہوا کہ روشن خان نے شیرو سے دوستی کر لی ہے۔ اس نے شیرو کے ساتھ ایک بزرگ کی درگاہ پر جا کر حلف اٹھا لیا تھا کہ آئندہ وہ دونوں دوست کی حیثیت سے ملیں گے، اور یہ کہ وہ شیرو پر پھر کبھی حملہ نہیں کرائے گا۔ اس روز کے بعد سے شیرو اور روشن خان اکثر ایک ساتھ بازاروں میں گھومتے پھرتے دیکھے گئے تھے۔ شیرو کے کردار اور اس کی شخصیت کا ایک پہلو اجاگر کر دینے کے بعد اب میں اس پراسرار واقعے کی طرف آتا ہوں جو 27 سال گزر جانے کے باوجود میرے ذہن میں آج بھی روز اول کی طرح محفوظ ہے، لیکن جس کا حل آج تک میری سمجھ میں نہ آ سکا۔ اس لیے اپنی اسی الجھن کو دور کرنے کی خاطر میں یہ واقعہ آج بیان کر رہا ہوں۔ واقعات کا شاہد ہر جگہ میں خود ہوں، اس لیے یقین نہ کرنے کا کوئی جواز نہیں۔ گڑی کی سرائے میں یوں تو شیرو کو سبھی جانتے تھے، خاص طور پر میرا اور شیرو کا تعلق بہت قریبی تھا، چنانچہ میں اسے بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ روشن خان کو زیر کر لینے کے بعد شیرو کی دھاک شہر کے تمام بدماشوں پر بیٹھ چکی تھی۔ شیرو کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو یقینی طور سے غلط راستے پر پڑ جاتا۔ وہ اگر چاہتا تو شہر کے تمام اڈوں سے ہر ہفتے بڑی بڑی رقمیں وصول کر کے ٹھاٹھ اور مونچھوں پر تاؤ دے سکتا تھا، جیسا کہ دوسرے بڑے بدماش کرتے تھے۔ لیکن شیرو کردار کا بڑا ٹھوس واقع ہوا تھا۔ اس نے خیرات کے پیشے کو اپنایا ہوا تھا اور اسی پر قناعت کرتا تھا۔ محلے کے تمام چھوٹے بڑوں کی عزت کرنا گویا اس پر فرض تھا۔ کیا مجال جو اس نے کبھی محلے کی بہو بیٹیوں کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھا ہو۔ رات برات اگر پڑوس میں کسی کو کوئی ضرورت پیش آ جاتی تو وہ سیدھا شیرو کے دروازے پر پہنچ کر کھٹکھٹاتا اور شیرو ماتھے پر کوئی شکن لائے بغیر اس کی دلجوئی میں لگ جاتا۔ شیرو ایک ایسا شخص تھا جس سے سب محبت کرتے تھے، جو لوگوں کے لیے پیدا ہوا تھا، جو ایک شریف النسل اور مضبوط کردار کا نوجوان تھا۔ اس وقت شیرو کی عمر یہی کوئی 27 یا 28 سال رہی ہوگی۔ بے حد صحت مند اور خوبصورت نوجوان تھا۔ وہ محلے کا محبوب تھا۔ جہاں شیرو کے کام پر روانہ ہونے کا وقت ہوتا، وہ لڑکیاں دروازے پر آ کھڑی ہوتی، اور جب تک شیرو گلی کی نکڑ پر پہنچ کر ان کی نگاہوں سے اوجھل نہ ہو جاتا، وہ ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتی رہتی۔ اکثر لڑکیاں اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی خاطر آواز بھی کس دیا کرتی تھی، لیکن شیرو نے کبھی کسی طرف نظر نہیں اٹھائی تھی۔ سر جھکائے نظریں نیچی کیے خاموشی سے گزر جایا کرتا تھا۔ شام کو کام سے سیدھا گھر واپس آتا اور والدین کی خدمت میں لگ جاتا۔ میں شیرو سے زیادہ اس کے باپ سے بے تکلف تھا، اس لیے ایک روز میں نے موقع پا کر پوچھ ہی لیا، خان صاحب آپ شیرو کی شادی کیوں نہیں کر دیتے؟ بہو آ جائے گی تو آپ لوگوں کو بھی آرام ہو جائے گا۔ میں کئی بار اس مسئلے پر زبان کھول چکا ہوں، شیرو کے باپ نے گہری سنجیدگی سے جواب دیا۔ میرے سامنے تو شیرو سر جھکا کر چپ ہو جاتا ہے، لیکن بعد میں شادی کے سلسلے میں انکار کر دیتا ہے۔ وہ کیوں؟ کیا اس نے تمام زندگی کنوارا رہنے کی قسم کھا رکھی ہے؟ میں نے پوچھا تو شیرو کا باپ زیر لب مسکرا کر بولا، لڑک پن ہے ابھی، کہتا ہے شادی کر لوں گا تو صحت کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ شیرو کے باپ کی بات پر مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ ہم دونوں دیر تک شیرو کی باتیں کرتے رہے۔ میں نے کریت کر معلوم کرنے کی کوشش کی کہ آخر شیرو شادی کے نام سے بدکتا کیوں ہے، لیکن کوئی معقول وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ چنانچہ میں نے پھر کبھی اس سلسلے میں چھان بین کی کوشش نہیں کی۔ مجھے اس بات کا خدشہ تھا کہ کہیں میرے زیادہ پوچھنے پر شیرو کا باپ یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ میں شیرو کی ذات میں اپنی لڑکی کی وجہ سے دلچسپی لے رہا ہوں۔ شیرو اور اس کے والدین کو ہمارے محلے میں آباد ہوئے کوئی 2 سال گزر چکے تھے۔ روشن خان اور شہر کے دیگر بدماش شروع میں شیرو کو کام کا آدمی سمجھ کر برابر حاضری دیتے رہے، لیکن جب انہیں احساس ہوا کہ شیرو ان کی لائن کا آدمی نہیں، تو سارے کے سارے ایک ایک کر کے اس سے دور ہوتے چلے گئے۔ مجھے خوشی تھی کہ شیرو نے غلط راہ اختیار کرنے کی بجائے اپنی شرافت کو برقرار رکھا۔ اس کے روزمرہ کے معمول میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی تھی۔ شام کے وقت میں اور شیرو کا باپ باہر گلی میں بچھے تخت پر بیٹھ کر وقت گزاری کیا کرتے تھے۔ شیرو کام سے واپس لوٹتا تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے بڑے ادب سے مجھے سلام کرتا اور میں ہمیشہ اسے سچے دل سے دعائیں دیتا۔ لیکن ایک دن شیرو جب واپس نہ لوٹا تو نہ جانے کیوں مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کچھ پریشان ہے۔ اس روز اس کے چہرے پر بشاشت نہیں تھی جو میں 2 سال سے برابر دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ بجھا سا نظر آ رہا تھا۔
میں نے اسے تھکان پر محمول کیا اور کوئی خاص توجہ نہیں دی، لیکن جو بات میں نے محسوس کی وہی شہرو کے باپ نے بھی محسوس کر لی تھی۔ کچھ دیر تک ہم لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، پھر شیرو کے باپ نے شیرو کو آواز دی، وہ باہر آ گیا۔ اس وقت بھی اس کی آنکھوں سے ویرانی جھانک رہی تھی، چہرے پر اداسی پھیلی ہوئی تھی۔ شیرو کے باپ نے اسے بغور دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا بات ہے بھائی، تم آج کچھ پریشان معلوم ہوتے ہو؟ جی خراب ہو رہا ہے، شیرو نے روکھے لہجے میں جواب دیا۔ کوئی خاص بات ہے کیا؟ میں نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، شیرو نے الجھے ہوئے انداز میں کہا تو اس کے باپ نے قدرے برہمی سے اسے مخاطب کیا، ابے سیدھی طرح کیوں نہیں بتاتا کہ اصل معاملہ کیا ہے؟ کیا کسی سے دنگا فساد کر کے آیا ہے؟ جواب میں شیرو نے باپ کی طرف گھورا، پھر کوئی بات کہے بغیر تیزی سے اندر چلا گیا۔ شیرو کا طرز عمل میرے علاوہ اس کے باپ کے لیے بھی خلاف توقع تھا، اس لیے وہ مجھے رکنے کے لیے کہہ کر اندر چلا گیا۔ 20 منٹ بعد جب وہ واپس لوٹا تو اس کے چہرے پر بھی جھلاہٹ طاری تھی۔ میں نے دبی زبان میں پوچھا، خیریت تو ہے خان صاحب؟ آپ بھی کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ کیا بتاؤں؟ شیرو کا باپ تخت پر بیٹھتے ہوئے بولا، ان عورتوں نے الٹے سیدھے قصے مشہور کر کے آج کل کے لونڈوں کو بزدل بنا دیا ہے۔ مفت کے وہم کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا۔ معاملہ کیا ہے؟ میں نے دوسرا سوال کیا۔ اجی کیا خاک معاملہ ہے، شیرو کا باپ بولا۔ آج سویرے جب شیرو کام پر جا رہا تھا تو بڑے چوراہے پر کچھ غلاظت پڑی تھی۔ اس وقت تو سالوں سے پھلانگ گیا، اور اب بیٹھا عجیب سی باتیں کر رہا ہے۔ کہتا ہے کہ صبح سویرے سے جی الٹ رہا ہے اور برے برے خیال آ رہے ہیں۔ کس قسم کی غلاظت تھی رستے پر؟ میں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اجی غلاظت کیسی؟ کسی نے تازے پھول اور انڈے لا کر ڈال دیے تھے وہاں، شیرو کا باپ بولا۔ کسی پنڈت پجاری کی حرکت ہوگی، لیکن شیرو کی ماں کہتی ہے کہ وہ کوئی جادو ٹونا تھا۔ لا حول ولا قوت۔ مگر خان صاحب بہتر ہے کہ آپ شیرو کو لے جا کر بڑی مسجد کے مولوی صاحب سے پھنکوا لیں، میں نے آہستگی سے مشورہ دیا۔ تو شیرو کا باپ مجھے تعجب خیز نظروں سے دیکھ کر بولا، تو کیا آپ کا بھی یہی خیال ہے کہ انڈے اور پھول کوئی جادو ٹونا تھے؟ مجھے تو ان باتوں پر کبھی یقین نہیں رہا، لیکن اپنے بزرگوں سے بھی میں نے بھی یہی سن رکھا ہے کہ چوراہے پر پڑی ہوئی چیزوں کو کبھی نہیں پھلانگنا چاہیے، ورنہ وہ جادو جو کسی اور پر کیا جاتا ہے اس شخص پر لوٹ آتا ہے جو اسے پہلے پھلانگ جائے۔ ہندوؤں کے یہاں تو ایسے جادو ٹونے برابر ہوتے رہتے ہیں۔ ایک بار میرے ماموں کے لڑکے… اجی بس چھوڑیے بھی، شیرو کے باپ نے میرا جملہ کاٹتے ہوئے تیزی سے کہا۔ سننے کو تو میں نے بھی ایسے ہزاروں توڑ جوڑ اور گنڈے تعویذ کے قصے سن رکھے ہیں، لیکن سب بیکار کی باتیں ہیں، نری بکواس۔ میں نے شیرو کے باپ کے تیور دیکھ کر بڑی خوبصورتی سے بات ٹال دی اور دوسری باتوں کا تذکرہ شروع کر دیا، لیکن نہ جانے کیوں میرا دل رہ کر شیرو کی طرف سے پریشان ہو رہا تھا۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں شیرو کو اسی وقت کسی مولوی کے پاس لے جا کر جھاڑ پھونک کرا دیتا۔ جادو ٹونے پر انسان کا یقین ہونا نہ ہونا الگ بات ہے، لیکن احتیاط کر لینے میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے۔ بہرحال میں چاہنے کے باوجود شیرو کے سلسلے میں کچھ نہ کر سکا اور کچھ دیر بعد اٹھ کر اپنے گھر چلا گیا۔ گھر جا کر میں نے اپنی بیوی سے تذکرہ کیا تو اس نے بھی میری بات کی تائید کرتے ہوئے یہی کہا تھا کہ خدا نہ کرے جو وہ منحوس پھول اور انڈے کسی جادو ٹونے کو اتارا ہوں اور شیرو بیچارے پر کوئی ناگہانی آفت آ پڑے۔ لیکن خان صاحب کو یہی چاہیے تھا کہ کسی مولوی سے مشورہ کر لیتے، اس میں کوئی حرج نہیں تھا۔ رات کو کافی دیر تک میں اور میری بیوی شیرو کے بارے میں باتیں کرتے رہے، پھر میں نے دوسری کروٹ لی اور سونے کے ارادے سے آنکھیں بند کر لی۔ کچھ دیر بعد میں دنیا و مافیا سے بے خبر ہو گیا، لیکن ابھی مجھے سوئے کوئی 1 گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ کسی نے میرے بازو تھام کر زور سے ہلانا شروع کر دیا۔ میں کچی نیند سے ہڑبڑا کر جاگا تو دیکھا کہ میری بیوی اور بیٹی میرے قریب موجود ہیں۔ دونوں کے چہرے دھواں دھواں ہو رہے تھے۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، کیا بات ہے؟ کیا مصیبت آ پڑی ہے؟ قبل اس کے کہ میری بیوی کوئی جواب دیتی، ایک کربناک چیخ کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی کسی کا گلا گھونٹ رہا ہو۔ دوسرے ہی لمحے میں اچھل کر بستر سے نیچے اترا اور اپنی بیوی سے پوچھا، یہ کس کی آواز تھی نیک بخت؟ کچھ بتا تو صحیح، آخر کیا گڑبڑ ہے؟ شیرو، میری بیوی نے بمشکل اپنی بوکھلاہٹ پر قابو پاتے ہوئے جواب دیا۔ بڑی دیر سے شیرو کی چیخو پکار کی آوازیں آ رہی ہیں، سارا محلہ باہر گلی میں جمع ہے۔ شیرو، میں نے بے چین ہو کر کہا۔ کیا ہوا شیرو کو؟
مجھے کیا خبر وہ غریب کس مصیبت میں مبتلا ہے، ذرا تم باہر نکل کر معلوم کرو کیا معاملہ ہے۔ میں نے سلیپر پاؤں میں ڈالے اور جلدی سے دروازہ کھول کر باہر نکلا تو دیکھا کہ محلے کے بہت سارے افراد شیرو کے گھر کے سامنے اکٹھا ہیں۔ میں گھبرایا و قریب گیا۔ باہر بیٹھک میں بھی کچھ لوگ موجود تھے۔ شیرو کا باپ دونوں ہاتھوں سے شیرو کو جکڑے ہوئے بیٹھا تھا اور شیرو پچھاڑے کھا کھا کر اور تڑپ تڑپ کر خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، جن سے بڑی خوفناک وحشت جھانک رہی تھی۔ چہرے پر خفگی کے تاثرات موجود تھے۔ میں شیرو کو اس کیفیت سے دو چار دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ وہ شیرو جس نے کبھی باپ سے نگاہیں بھی چار نہ کی تھی، اس وقت باقاعدہ اس سے زور آزمائی کر رہا تھا اور دوسرے لوگوں کو آنکھیں پھاڑے یوں گھور رہا تھا جیسے وہ سب کو کچا چبا ڈالنے کا خواہش مند ہو۔ اسی بوکھلاہٹ کے عالم میں نے شیرو کے قریب جا کر بڑی نرم آواز میں پوچھا، شیرو بیٹا، کیا بات ہے؟ تم کون ہو؟ شیرو نے مجھے غضبناک نگاہوں سے دیکھا، پھر خود کو باپ کی گرفت سے آزاد کرانے کی ناکام کوشش کرتا ہوا کسی زخمی شیر کی طرح دھاڑا۔ تم ہنومان کی گندی آتما ہو جو منوشیو کا روپ دھار کر مجھے ڈرانے آئی ہو۔ بھاگ جاؤ یہاں سے، نہیں تو میں تم کو بھسم کر دوں گا۔ سریتا کا پریم میری آتما کی آشا ہے، تم میری آشا کو مجھ سے کبھی نہیں چھین سکتے۔ میں نے شیرو کی بدلی ہوئی آواز سنی تو میرا دل دھڑکنے لگا۔ وہ بڑی روانی کے ساتھ ہندی بول رہا تھا۔ اچانک مجھے شام کی باتیں یاد آ گئی۔ مجھے یقین آ گیا کہ شیرو کی موجودہ حالت چوراہے کے انہی پھولوں اور انڈوں کا نتیجہ ہے جنہیں اس نے صبح پھلانگا تھا۔ وہ سب کچھ ضرور کسی جادو ٹونے کا معاملہ تھا جو کہ اب شیرو کے اوپر آ چکا تھا۔ ابھی میں انہی باتوں پر غور کر رہا تھا کہ شیرو کے باپ کی گلوگیر آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ شیرو سے کہہ رہا تھا، شیرو میرے بچے، میری طرف دیکھ، میں تیرا باپ ہوں۔ تو میرا پتا نہیں بلکہ راکشس ہے، تم سب راکشس ہو۔ تم نے سریتا کو مجھ سے دور کر دیا ہے، چھوڑ دے مجھے اپرادھی۔ شیرو نے ایک بار پھر خود کو آزاد کرانے کی کوشش شروع کر دی۔ دو چار آدمیوں نے اسے پکڑ لیا۔ باقی لوگ حیران پریشان کھڑے سوچ رہے تھے کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ شیرو کا باپ رو رو کر خدا سے اپنے بچے کی بھلائی کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ اندر سے شیرو کی بوڑھی ماں کے رونے کی دلدوز آواز آ رہی تھی۔ چند لمحے تک میں گنگ سا کھڑا سب کچھ دیکھتا رہا۔ پھر گھر آ کر میں نے اپنی بیوی اور بچی کو شیرو کی ماں کی خبرگیری کے لیے روانہ کیا اور خود مکان کو تالا لگا کر دوڑا دوڑا بڑی مسجد کی سمت گیا اور وہاں سے پیش امام صاحب کو بمشکل تمام منت سماجت کر کے ساتھ لے آیا، جو دعا تعویذ کرنے کے معاملے میں خاصے مشہور تھے اور جن بھوت اتارنے کا کام بھی کیا کرتے تھے۔ میں نے راستے میں ہی انہیں شیرو کے بارے میں مختصراً بتا دیا تھا کہ معاملے کی نوعیت کیا ہے۔ پیش امام صاحب کے آتے ہی لوگوں کے چہروں پر زندگی کے تاثرات ابھر آئے۔ یکے بعد دیگرے وہ ایک طرف ہٹتے گئے اور پیش امام صاحب اپنا چوغا سنبھالے آگے بڑھتے رہے۔ شیرو کی چیخو پکار اب بھی ابھر رہی تھی۔ پیش امام صاحب نے اپنی رفتار تیز کی اور بڑے جاہو جلال کے ساتھ اس کمرے میں قدم رکھا جہاں شیرو دو تین لوگوں کے شکنجے میں پھنسا تڑپ تڑپ کر خود کو آزاد کرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کمرے کے اندر موجود افراد نے پیش امام صاحب کو دیکھا تو وہ بھی احتراماً جھک گئے، لیکن شیرو وہ چیخنا چلانا چھوڑ کر پیش امام کو گھورنے لگا تھا۔ اس کے تیور بے حد خراب نظر آ رہے تھے۔ آنکھیں اس قدر لال ہو رہی تھی جیسے دو دہکتے ہوئے انگارے جڑ دیے گئے ہوں۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ کی مٹھیوں کو بار بار بڑی سختی سے بھینچ رہا تھا۔ پیش امام صاحب کچھ دیر تک شیرو سے نظریں چار کیے کچھ پڑھتے رہے، پھر انہوں نے بڑے دبنگ لہجے میں اسے مخاطب کیا، کون ہے تو؟ پرمود کمار، شیرو نے بدلی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو مولوی جی؟ تو اس غریب کو کیوں پریشان کر رہا ہے؟ اس نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ پیش امام صاحب نے دوسرا سوال کیا۔ اس نے میری آتما بیعقل کی ہے، اسے میرے آڑے نہیں آنا چاہیے تھا، یہ سامنے آ گیا تو میں اسی پر آ گیا، شیرو نے خونخوار لہجے میں جواب دیا۔ پر اب تو اسے چھوڑ دے، جا چلا جا، سمجھا کہ نہیں؟ میں کہہ رہا ہوں۔ پیش امام صاحب نے اس بار کرخت آواز میں شیرو کو مخاطب کیا۔ اسے چھوڑ دوں؟ اس نے قہقہہ لگایا۔ میں بلیدان لیے بغیر اسے چھوڑ دوں؟ مولوی اپنا کام کر، میرے راستے میں نہ آ۔ تو مجھے نہیں جانتا، مجھے اجودھیا والے پنڈت نے بھیجا ہے، میرا نام پرمود ہے، جا اپنا کام کر۔
शेरू के इस अंदाज पर पेश इमाम साहब का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। गरज कर कहने लगे, गुस्ताख, मैं तुझे हुक्म देता हूं कि शेरू का पीछा छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगा। मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करता हूं मियाँ जी, परंतु इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। वो क्या? तुम्हें मुझे सरिता के खून से स्नान देना होगा। शेरू ने बदली हुई आवाज में कहा। उसके पवित्र खून से मेरी आत्मा शांत हो जाएगी। सरिता कौन है? पेश इमाम साहब ने सपाट लहजे में पूछा। सरिता मेरे मन मंदिर की रानी, मेरी आशा। मैं चाहता हूं कि वो भी मेरे समान अमर हो जाए, और इसका केवल एक ही उपाय है। तुम उसे मारकर मेरी इच्छा पूरी कर दो, मैं यहां से चला जाऊंगा। क्या तुम मुझे सरिता का पता बता सकते हो? क्यों नहीं, परंतु तुम्हें धर्मात्माओं की सौगंध खाकर मुझे वचन देना होगा कि तुम मेरे साथ धोखा नहीं करोगे, और अगर करोगे तो नुकसान उठाओगे। क्या उसके बगैर तू शेरू का पीछा नहीं छोड़ सकता? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसी बात दिल से निकाल दो मियाँ जी। सीधी तरह राह रास्त पर आ जाओ, वरना मैं तुम्हें ऐसी सज़ा दूंगा कि तमाम उम्र याद रखोगे। मौलवी जी, मैं कहता हूँ यहाँ से चले जाओ। क्यों अपना ईमान ख़राब कराना चाहते हो? इस बार पेश इमाम साहब किसी कदर झुके और उन्होंने नर्म लहजे में कहा, प्रमोद कुमार, तुझे जहाँ के लिए भेजा गया है वहाँ चला जा। शेरू को छोड़ दे, अपना रास्ता ले ले, हमें तुझसे कोई बैर नहीं। अब मैं कहीं नहीं जा सकता मौलवी जी, इसने रास्ते में आकर मुझे अपने पास बुला लिया है। मैं तो एक सुंदर नारी के पास जा रहा था। सुंदर नारी के पास? वो कौन है? पेश इमाम साहब ने पूछा। वो यहीं रहती है, भीतर ही। पेश इमाम साहब ने ताज्जुब से पूछा, उसका नाम क्या है? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? शेरू ने लापरवाही से कहा। भीतर है? मगर तुम्हें किसने भेजा है? एक युवक यानी नौजवान ने, जो इस सुंदर नारी का प्रेमी है और उसके मन में अपने प्रेम की जोत जगाना चाहता है या उसे इंतकाम लेना चाहता है। और उस युवक का क्या नाम है? उसे तुम जानते हो, पर मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा। मौलवी, अब ज़्यादा बातें ना पूछ। जा, तू यहाँ से जा। मेरी आत्मा को शांत करने के लिए सरिता का खून लाओ, मुझे सरिता की ज़रूरत है। प्रमोद कुमार, मैं तुमसे कहता हूँ तुम सीधे तरीके से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें कहीं का ना रखूँगा। शेरू ने इस बार फौरन ही कोई जवाब नहीं दिया। वो पलकें झपकाए बगैर सुर्ख आंखों से पेश इमाम को घूर रहा था। कमरे में गहरा सकूत तारी था। सब लोगों की नज़रें शेरू पर जमी थी कि अचानक उसने हमारी गफलत से फ़ायदा उठाकर एक झटके से खुद को आज़ाद किया। फिर कबल इसके कि लोग उसे दोबारा जकड़ते, वो एक जस्त लगाकर पेश इमाम साहब तक पहुंच गया और उनको उठाकर इतनी ज़ोरदार पटखनी दी कि बेचारे पेश इमाम साहब लोट पोट कर रह गए। शेरू खतरनाक तेवर से फिर उनकी जानिब लपका, लेकिन इतनी देर में 4-5 आदमी उस पर टूट पड़े और फिर बड़ी मुश्किलों से उसे काबू में किया गया। पेश इमाम साहब अपना चोगा झाड़ते हुए उठे। उनके जाहो जलाल में पहले के मुकाबले में ज़्यादा इजाफा हो गया था। शेरू को गज़बनाक नज़रों से घूर कर बोले, नापकार ना हंजार, अब देख मैं तुझे कैसी सज़ा देता हूँ। पेश इमाम ने इतना कहकर कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। मुझे यकीन था कि अब कुछ ना कुछ होकर रहेगा, इसलिए कि पेश इमाम साहब के बारे में ये बात बेशतर लोगों को मालूम थी कि भूत प्रेत का झाड़ करने में वो दूर दूर तक मशहूर हैं। मेरी नज़रें कभी शेरू को तकने लगती और कभी पेश इमाम साहब के चेहरे पर मरकूज हो जाती। वो दोनों भूखे शेरों की तरह एक दूसरे को घूर रहे थे। शेरू के बाप की हालत काबिल रहम थी। वो बेचारा बड़ी उम्मीदों बीम की कैफियत से दोचार था। खासी देर तक हर शख्स दम्बा खुद रहा। पेश इमाम साहब के होंठों की हरकत इस बात की गमाजी कर रही थी कि वो किसी वजीफे के विर्द में मसरूफ़ थे। शेरू किसी चट्टान की तरह अटल नज़र आ रहा था। मेरी कैफियत कदरे मुख्तलिफ थी। न जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे शेरू को बस में करना पेश इमाम साहब के लिए मुहाल होगा। बहरहाल मैं भी एक खामोश तमाशाई की तरह सब कुछ देख रहा था। अचानक पेश इमाम साहब ने मुंह पर हाथ फेर कर एक ज़ोरदार फूंक जो शेरू को मारी तो वो इस तरह ज़मीन पर गिरा जैसे कोई दरख्त जड़ से उखड़ गया हो। ज़मीन पर गिरते ही वो माही बेआब की मानिंद तड़पने लगा। उसके हलक से कर्बनाक चीखें बुलंद हो रही थी, लेकिन वो शेरू की अपनी आवाज़ न थी। शेरू के बाप ने शेरू को कर्ब की इस कैफियत से दो चार देखा तो जब्त न कर सका और पेश इमाम साहब को मुखातिब करके बोला, मियाँ जी, ये क्या कर दिया तुमने? इस तरह तो मेरा बच्चा मर ही जाएगा।
لیکن پیش امام صاحب جواب دینے کی بجائے شیرو کو گھورتے رہے، جو بدستور فرش پر پڑا لوٹن کبوتر ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنا سر زمین پر مارنا شروع کیا اور دوسری ہی ٹکر میں خون کی ایک لہر اس کی پیشانی سے بہہ کر چہرے تک آئی تو اس کے باپ نے دوڑ کر اسے اپنے آہنی بازوؤں میں جکڑ لیا۔ ٹھیک اسی وقت میاں صاحب چیخے، چھوڑ دو اس مردود کو، میں اسے ابھی جہنم رسید کروں گا، علیحدہ ہٹ جاؤ۔ میاں صاحب نے وہ جملہ یقیناً شیرو کے باپ کو مخاطب کر کے کہا تھا، لیکن اس کے بجائے شیرو نے بدلی ہوئی آواز میں، جس میں کرب کی آمیزش بھی تھی، کہا، میاں جی میں اس سمے جا رہا ہوں، پرنتو اتنا دھیان میں رکھو کہ میں شیرو کو اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تم مجھے سریتا کے خون سے اشنان نہیں دو گے۔ اگر تم نے میری آتما کو شانت کرنے کا بندوبست نہ کیا تو میں اسے جان سے مار دوں گا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ کم از کم میرے لیے انتہائی تعجب خیز تھا۔ شیرو نے ایک لمحے کے لیے اپنے باپ کے بازوؤں میں جھٹکا کھایا، پھر دوسرے ہی لمحے آنکھیں کھول کر سب کو یوں گھورنے لگا جیسے ان لوگوں کے جمع ہونے کی وجہ جاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ اب اس کی آنکھوں میں پہلے جیسی سرخی بھی نہیں تھی۔ چند لمحے تک وہ ہکا بکا لوگوں کو گھورتا رہا، پھر اپنے باپ سے مخاطب ہو کر پوچھا، کیا بات ہے ابا؟ یہ لوگ کیسے اکٹھا ہیں اور یہ میرے چہرے پر خون کیسا ہے؟ تم سوتے میں چارپائی سے گر پڑے تھے، پیش امام صاحب نے جلدی سے کہا، پھر آگے بڑھ کر شیرو کے سر پر بڑی محبت سے ہاتھ پھیرنے لگے۔ اشاروں میں انہوں نے شیرو کے باپ کو تاکید کر دی تھی کہ شیرو کو اصل بات سے آگاہ نہ کیا جائے۔ دوسرے افراد بھی پیش امام صاحب کا اشارہ پا کر خاموشی سے واپس لوٹ گئے تھے۔ میں جب تک پیش امام صاحب وہاں موجود رہے بیٹھا رہا، پھر انہی کے ساتھ واپس آ گیا۔ اپنے گھر کے سامنے پہنچ کر میں نے پیش امام صاحب کو خدا حافظ کہا تو وہ بڑی سنجیدگی سے بولے، شیرو کے باپ نے بڑی حماقت کا ثبوت دیا ہے، اگر وہ درمیان میں نہ آ جاتا تو میں پرمود کے گندے وجود کو آج ہی بھسم کر دیتا۔ اب اس کا قبضے میں آنا مشکل ہوگا۔ آخر یہ سب کیسے ہو گیا میاں جی؟ میں نے پوچھا۔ چوراہے کا پھول، پیش امام صاحب بولے، وہ پھول اور انڈے ضرور کسی جادو کا اتارا تھے جسے شیرو پھلانگ گیا، چنانچہ وہی اثر اب اس پر ہو گیا جو کسی اور پر تھا۔ پھر اب کیا ہوگا؟ مگر وہ سندر ناری کون تھی جس پر جادو کرایا جا رہا تھا اور جو ہمارے قریب رہتی ہے؟ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن میرے خیال میں وہ اس گھر سے ملحق 6-7 گھروں کے درمیان کوئی لڑکی ہوگی، پیش امام صاحب نے جواب دیا۔ پھر اب کیا ہوگا؟ اللہ مالک ہے، پیش امام صاحب نے داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اور پھر مجھ سے مصافحہ کر کے رخصت ہو گئے۔ رات کو میں دیر تک نہیں سو سکا، طرح طرح کے خیالات مجھے پریشان کر رہے تھے کہ وہ نوجوان لڑکی کون ہے جس پر جادو کیا جا رہا تھا اور جو شیرو کے گھر کے قریب ہی رہتی ہے۔ میرے پریشان ہونے کی وجہ یہ تھی کہ میں ایک نوجوان لڑکی کا باپ تھا، کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی نے میری لڑکی پر جادو کرنا چاہا ہو۔ مگر وہ کون ہو سکتا ہے؟ کون ہو سکتا ہے؟ ہمارے ارد گرد 6-7 گھروں میں 3-4 سے زیادہ جوان لڑکیاں نہیں تھیں، کہیں وہ میری بچی تو نہیں؟ میرے خدا! میں دیر تک جاگتا رہا اور پھر میرے ذہن میں ایک شخص ابھرا، خدا کرے ایسا نہ ہو۔ صبح میری آنکھ خاصی دیر سے کھلی۔ سبزی وغیرہ لانے کے بعد میں شیرو کی خیریت دریافت کرنے گیا تو وہ بالکل بھلا چنگا نظر آ رہا تھا۔ وہ مجھ سے بڑی خندہ پیشانی سے باتیں کرتا رہا۔ میں کچھ دیر وہاں بیٹھ کر واپس آیا اور کپڑے تبدیل کر کے اپنے کام پر چلا گیا۔ شام کو واپس آ کر میں نے پھر شیرو کو معمول کے مطابق پایا۔ میرا خیال تھا کہ شیرو کے سر آئی بلا ٹل گئی ہوگی، لیکن میرا یہ اندازہ غلط ثابت ہوا۔ سورج ڈھلتے ہی شیرو پرمود کمار بن کر ادھم چوکڑی مچانے لگا۔ میں خبر پا کر بھاگا ہوا اس کے گھر گیا تو وہی رات والا منظر دیکھا۔ شیرو کا باپ اسے ہاتھوں کے حلقے میں لیے کھڑا آنسو بہا رہا تھا اور شیرو وہ بار بار ایک ہی رٹ لگا رہا تھا، میں سریتا کا پریمی ہوں، سریتا میری آشا ہے، مجھے میری آشا دان کر دو، نہیں تو میں شیرو کی بھینٹ لیے بنا نہیں جاؤں گا۔ میں نے فوراً ایک کارندے کو پیش امام صاحب کی طرف دوڑایا اور خود شیرو کی بیٹھک میں موجود رہا، جہاں میرے علاوہ 2-4 اور پڑوسی بھی جمع ہو گئے تھے۔ شیرو کے باپ کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی نمناک نظریں اپنے جوان بیٹے پر مرکوز تھی اور آنسوؤں کے قطرے رخساروں سے ڈھلک کر زمین کی پیاس بجھا رہے تھے۔ اس کے چہرے کے تاثرات اس بات کی غمازی کر رہے تھے کہ وہ کسی گہری سوچ میں غرق ہے۔ شیرو کی رٹ برابر جاری تھی، کبھی وہ خونخوار نگاہوں سے بیٹھک میں کھڑے ہوئے افراد کو گھورنے لگتا اور واہی تباہی بکنے لگتا،
کچھ دیر تک میں خاموش کھڑا سب کچھ دیکھتا رہا۔ پھر میں نے ہمت کر کے شیرو کو آہستہ سے مخاطب کیا۔ شیرو بیٹا، میری طرف دیکھو۔ کون شیرو بیٹا؟ شیرو نے مجھے گھورتے ہوئے کرخت لہجے میں کہا۔ میں پرمود کمار ہوں، سریتا کا پریمی۔ وہ پاپی، تجھے تیرے بھگوان کا واسطہ میرے بچے کی جان بخش دے، شیرو کا باپ پھوٹ پڑا۔ سن بڈھے، شیرو نے اپنی سرخ نظریں اپنے باپ کی طرف گھماتے ہوئے کھردرے لہجے میں جواب دیا۔ اگر تجھے اپنے بچے کا جیون اتنا ہی پیارا ہے تو میری آتما کی پیاس بجھا دے۔ سریتا کا جیون ختم کر کے اس کی آتما کو میرے حوالے کر دے، کیول یہی ایک اپائے ہے۔ ظالم ذلیل! شیرو کا باپ آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے اندھا دھند شیرو پر گھونسے برسانے شروع کر دیے۔ اگر 2-4 آدمیوں نے اسے تھام نہ لیا ہوتا تو عین ممکن تھا کہ وہ پرمود کمار کو اپنی اولاد کے ساتھ ہی جان سے مار ڈالتا۔ ابھی یہ ہنگامہ جاری تھا کہ امام صاحب تشریف لے آئے۔ شیرو کسی بپھرے ہوئے شیر کی طرح دھاڑ رہا تھا، لیکن جیسے ہی پیش امام صاحب کو دیکھا بڑے ادب سے سلام کیا۔ جیتے رہو، خوش رہو، اللہ تمہاری عمر دراز کرے۔ پیش امام صاحب نے آگے بڑھ کر شیرو کی پیٹھ تھپکی، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ پیش امام شیرو کی کیفیت بدلتے دیکھ کر طیش میں آ گئے تھے۔ میرے علاوہ دوسرے افراد بھی حیران تھے کہ اچانک شیرو ہوش میں کیوں کر آ گیا۔ پیش امام جانے لگے تو میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ کچھ دیر تک پیش امام گمسم رہے، پھر خود ہی بولے۔ مجھے پہلے ہی خطرہ تھا، اس پلید کا قبضے میں آنا مشکل ہے۔ کچھ تدبیر تو بہرحال کرنی ہے، شیرو کے باپ کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی۔ میں نے کہا، اللہ مالک ہے۔ پیش امام صاحب نے ایک سرد آہ بھری، پھر تانگا لے کر رخصت ہو گئے۔ میں واپس آیا تو شیرو کا باپ باہر کھڑا تھا، پریشان سا۔ میرے قریب آ کر بولا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کیا جائے۔ میں تو 2 دن میں ہی ہمت ہار بیٹھا ہوں بھائی، بتاؤ میں کیا کروں؟ خدا پر بھروسہ رکھو، وہ بہتر کرے گا، میں نے اسے تسلی دینے کی خاطر کہا۔ وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ سرینا نہ جانے کون ہے جس کی بلا میرے بچے کے سر آ گئی ہے۔ پیش امام صاحب کا کہنا ہے کہ وہ ہفتے عشرے میں سب ٹھیک کر دیں گے۔ میں نے شیرو کے باپ کو بہلانے کی خاطر دروغ گوئی سے کام لیا۔ شیرو کا باپ خاصی دیر تک گلی میں کھڑا مجھ سے بات چیت کرتا رہا، پھر مایوس ہو کر واپس چلا گیا۔ مگر ایک کیا کئی ہفتے گزر گئے۔ شیرو کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ گلی کے سارے لوگ پریشان تھے۔ خود پیش امام صاحب نے بھی بتیرے ہاتھ پاؤں مارے کہ کسی طرح پرمود کمار کو اس وقت اپنی گرفت میں لے لیں جب اس کی گندی روح شیرو کے جسم میں ہو، مگر انہیں ایسا کوئی موقع نہ مل سکا۔ 2 روز تک وہ شیرو کے مکان میں بھی چھپے بیٹھے رہے، لیکن اس عرصے میں شیرو پر ایک بار بھی دورہ نہ پڑا۔ تیسرے روز جیسے ہی پیش امام صاحب نے مکان چھوڑا، شیرو پھر پرمود کمار کا شکار ہو گیا۔ پیش امام صاحب کے ناکام ہو جانے کے بعد بہت سے پہنچے ہوئے لوگوں کو بلایا گیا، مگر عارضی فائدے کے سوا کچھ نہ ہو سکا۔ شیرو کی حالت میں کوئی فرق نہ آیا، وہ روز بروز اور سرکش ہوتا جا رہا تھا۔ وہ غصے کے عالم میں سامنے کھڑے ہوئے کسی بھی شخص کو مارنے پیٹنے لگتا، گھر کے برتن توڑ دیتا، پڑوسیوں کے گھروں میں گھس جاتا اور انہیں خوف زدہ کرتا۔ ایک پڑوسی کے گھر میں گھس کر اس نے اس کی نوجوان لڑکی کے کپڑے پھاڑ ڈالے اور اسے برہنہ حالت میں دیکھ کر خوب کہے لگائے۔ سارا محلہ اس سے ڈرنے لگا تھا۔ جن گھروں کے دروازے کھلے رہتے تھے وہ بند رہتے تھے، اور لوگوں نے شیرو کے باپ اور اس کے آصف زدہ بیٹے پر انگلیاں اٹھانا شروع کر دی تھی۔ شیرو جو محلے میں کبھی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، لوگ اب اس کی صورت دیکھ کر کانپ جاتے۔ وہ سریتا سریتا پکارتا رہتا اور محلے کے لوگ اسے دور سے دیکھ کر ایسے چھپ جاتے جیسے انہوں نے کسی پاگل کتے کو دیکھ لیا ہو۔ میں ایک پڑوسی کی حیثیت سے شیرو کے باپ کے غم میں برابر کا شریک تھا، لیکن اسے تو جیسے چپ لگ گئی تھی۔ وہ اپنے نوجوان بہادر اور مضبوط بیٹے شیرو کی طرف سے نا امید ہو گیا تھا۔ روز نئے نئے مولوی اور پنڈتوں کو وہ بلاتا، اور پرمود کمار کوئی بہت چالاک اور آصف پلید روح یا جانے کیا بلا تھا جو بڑے بڑے مولویوں اور پنڈتوں کو چکمہ دے جاتا تھا۔ آخر پیش امام صاحب کے اصرار پر میں دلی سے صوفی شادین کو اپنے ساتھ لایا۔ انہوں نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا جو اس سے پہلے مولوی اور پنڈت حضرات کر چکے تھے۔ پرمود کمار نے اس کی ہر بات کا جواب دیا۔ شادین اس سے آسانی سے سوالات کر رہے تھے اور وہ انہیں اطمینان سے جواب دیتا رہا۔ معلوم ہوتا تھا جیسے دونوں میں ایک زمانے سے دوستی قائم ہے۔ جب شادین نے یہ پوچھا کہ یہ جادو کس نے کس پر کرایا تھا، تو پرمود کمار نے اسی لاپرواہی سے جواب دیا
کہ ایک सुंदर नारी के लिए एक युवक ने कराया था। शादीन ने पेशेमाम का सवाल दोहराया, वो सुंदर नारी कौन है? यहाँ कहाँ, साफ साफ बताओ। उसका नाम क्या है? शादीन ने नरमी से पूछा। उसका नाम? मगर मैं क्यों बताऊं? बता दो ना प्रमोद कुमार जी। नहीं बताता। तुम्हें मालूम है मैं पूछना जानता हूँ। इससे पहले भी बहुत आ चुके हैं और यही बात कह चुके हैं। प्रमोद कुमार ने तंजिया लहजे में कहा। तुम नहीं बताओगे? सीधी तरह बात मान लो और मुझे बता दो, शादीन ने नरमी से कहा। मगर प्रमोद कुमार शादीन को नचाता रहा, जिस तरह दूसरे लोगों को। लेकिन शादीन ने किसी इश्तियाल का मुजाहरा किए बगैर न जाने वो कौन सा अमल पड़ा जो कि शेरू का जिस्म बुरी तरह कांपने लगा। वो तड़पने और कलाबाजियां खाने लगा। उसने अपनी चीखों से आसमान सर पर उठा लिया था। शेरू का बाप अपने बेटे की ये हालत बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर रहा था। शादीन उसी पुरसुकून अंदाज में बैठे हुए कोई अमल पढ़ रहे थे। बताता हूँ, एकदम शेरू चीखा। उसका नाम माजबी है और युवक का नाम रोशन खान। मगर मौलवी जी अब मुझे छोड़ दो। शेरू की आवाज़ में कपकपाहट थी। माजबी और रोशन खान का नाम सुनकर मैंने और शेरू के बाप ने एक दूसरे की तरफ हैरत ज़दा निगाहों से देखा। गोया रोशन खान ने इस नीच तरीके से इंतकाम लिया था। माजबी वही लड़की थी जिसे शेरू रोशन के नरगे से बचाकर लाया था और जिसके लिए शेरू ने रोशन खान के पूरे जत्थे से लड़ाई मोल ले ली। अब बात पूरी तरह समझ में आ चुकी थी। रोशन से जब कुछ ना बन पड़ा तो उसने ये तरीका इख्तियार किया। इस तरह वो एक तीर से दो शिकार करना चाहता था। शेरू की अबतर हालत के बावजूद हम दोनों को वहाँ बैठना मुश्किल हो गया। शेरू का बाप अपने लड़के को छोड़कर मेरे करीब आया और कहने लगा, आप इसे देखें, मैं अभी आता हूँ। मुझे मालूम था वो कहाँ जाने वाला है। मैंने उसे रोकना चाहा मगर वो नहीं रुका। आनन फानन घर से गायब हो गया। उधर शादीन प्रमोद कुमार को धमकियां दे रहे थे कि वो शरीफाना अंदाज से चला जाए तो बेहतर है, नहीं तो उसे जलाकर राख कर देंगे। शादीन ने प्रमोद कुमार को सख्त अजियतें दी। आखिरकार प्रमोद कुमार ज़ेर हो गया। उसने वादा कर लिया कि वो अब यहाँ नहीं आएगा। कुछ देर बाद शेरू की हालत ठीक हो गई। उसका बदन दुख रहा था। मैंने उसे सहारा देकर चारपाई पर लिटाया और शादीन से कहा, हजरत ये बहुत चकमेबाज बला है, फिर वापस आ जाएगा। शादीन ने एतमाद से कहा, नहीं, अब नहीं आएगा। मैं एक हफ्ता यहाँ क़याम करूँगा, देखता हूँ वो कैसे आता है। मैंने उसे सख्त सज़ा दी है। शेरू थका हुआ था, जल्द सो गया। मैंने शादीन के क़याम का इंतज़ाम किया और घर जाकर उसके लिए खाने वगैरह का एहतमाम कराया। शेरू की हालत की वजह से पूरे घर का निज़ाम दरहम बरहम था। मैं काम कर रहा था मगर शेरू के बाप की आमद का मुंतज़िर था। वो शाम तक नहीं आया तो मेरी परेशानी बढ़ गई। मैं शादीन और शेरू को छोड़कर उसे देखने जा नहीं सकता था। रोशन का ख्याल आते ही मेरा खून खौल जाता। कहीं रात गए शेरू का बाप उदास और निढाल वापस आया। मैंने आते ही उससे पूछा, कहाँ गए थे? रोशन खान के पास, मगर वो बदमाश शहर छोड़कर भाग गया है। मैंने उसे सारे शहर में तलाश किया है। अगर वो मुझे मिल जाता तो मैं उसका खून पीकर ही वापस आता। फिर वो शेरू की तरफ मुखातिब हुआ, शेरू का क्या हाल है? मैंने शुरू से आखिर तक तमाम रुदात, शादीन साहब का कमाल और प्रमोद कुमार की वापसी का पूरा अहवाल सुनाया तो उसका गुस्सा किसी कदर ठंडा हुआ। उसने सोए हुए शेरू के माथे पर बोसा लिया और मुझे गले लिपटा कर रोने लगा। हम दोनों देर तक ज़ारो क़तार रोते रहे। एक हफ्ते तक शादीन शेरू के साथ रहे, अमलियात पढ़ते रहे। शेरू बिल्कुल ठीक हो गया था। शेरू की सेहतयाबी की खुशी में हम रोशन खान को भूल गए थे। शादीन ने हमसे रुखसत होते वक्त पूरा यकीन दिलाया था कि अब प्रमोद कुमार की ज़रूरत नहीं कि वो शेरू की तरफ रुख करे। हमने शादीन को तमाम तर मुसर्रतों और अक़ीदतों के साथ रुखसत किया। उनकी वजह से हमारा शेरू हमें वापस मिल गया था। मगर शादीन के जाने के 2 दिन बाद ही प्रमोद कुमार फिर शेरू के जिस्म पर काबिज हो गया। इस बार उसके एतवार बड़े जारहाना और बागियाना थे। वो चीखता चिंघाड़ता तोड़ फोड़ करता रहता। मोहल्ले वाले जो शेरू के घर आने जाने लगे थे अब फिर उसके साय से डरने लगे। शेरू की इस हालत ने उसके बाप को बहुत दिल शिकस्ता कर दिया। वो घुटनों में मुंह दिए कोने में बैठा रोता रहता। उस घर से ख़ास किस्म की रफ़ाक़त की वजह से मेरी हालत भी शेरू के बाप से मुख्तलिफ न थी। कोई तरीक़ा समझ नहीं आता था और बैरून शहर के तमाम मुल्ला और पंडित आजमा लिए गए, मगर प्रमोद कुमार जाने का नाम नहीं ले रहा था। उसकी एक ही रट थी, मुझे सरिता चाहिए।
اسی عذاب میں دن گزر رہے تھے۔ ایک روز میں صبح کام پر جانے کے لیے گھر سے نکلا تو شیرو کے باپ نے مجھے آواز دے کر اپنی طرف بلا لیا۔ خلاف توقع اس وقت اس کے چہرے پر ایک خاص ٹھہراؤ تھا، کسی سمندر کی طرح جس کے دامن میں ہزاروں طوفان پوشیدہ ہوتے ہیں۔ چند لمحے تک وہ خلا میں تکتا رہا، پھر بڑی ٹھوس آواز میں مجھ سے مخاطب ہوا۔ رحمت علی صاحب، آپ نے ہمیشہ آڑے وقت میں میرا ساتھ دیا ہے، جس کے لیے میں مرتے دم تک آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ آج میں آپ کے سامنے اپنی جھولی پھیلا کر کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ میں تمہارے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ بولو کیا بات ہے؟ میں نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ تو شیرو کا باپ ایک لمحے کے لیے پھر کسی سوچ میں گم ہو گیا، پھر دبی زبان میں بولا، بھائی میری التجا ہے کہ آپ شیرو کو اپنا بیٹا بنا لیں اور بچی مجھے دے دیں۔ مجھے امید نہیں تھی وہ اتنی بڑی بات اس قدر آسانی سے اور ایسے حالات میں مجھ سے کہہ ڈالے گا۔ چنانچہ میں اس کی درخواست سن کر کچھ گڑبڑا سا گیا۔ ابھی میں کوئی معقول جواب سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے پھر کہا، رحمت علی بھائی، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ میری آخری التجا قبول کر لیجیے۔ اگر آپ نے مایوس کر دیا تو مجھے کبھی سکون نصیب نہیں ہوگا۔ میں عجیب شش و پنج میں مبتلا تھا۔ بہرحال میں نے بات ٹالنے کی خاطر کہا، جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس پر میں ضرور غور کروں گا، لیکن اس سے پہلے ہمیں شیرو کے لیے کچھ سوچنا ہے۔ ایسی حالت میں شادی بیاہ کے بارے میں بھلا کیسے سوچا جا سکتا ہے؟ مجھے یقین تھا کہ آپ یہی کہیں گے، اس نے تیزی سے کہا، مگر میں نے شیرو کی مصیبت کا حل تلاش کر لیا ہے۔ آپ صرف اتنا وعدہ کر لیں کہ اس کے ٹھیک ہوتے ہی آپ اسے اپنی فرزندی میں قبول کر لیں گے۔ میں نے ہر چند کوشش کی کہ اس وقت شیرو کے باپ کو کسی طرح ٹال دوں، لیکن وہ تو کسی جونک کی طرح مجھ سے چمٹ گیا تھا۔ چنانچہ میں نے دبی زبان میں اسے تسلی دینے کی خاطر حامی بھر لی، لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ سکی تھی کہ آخر شیرو کے سلسلے میں اس نے کون سا حل تلاش کیا ہے۔ میں نے اس بارے میں دریافت کیا تو وہ بڑے یقین کے ساتھ بولا، صاحب اس وقت میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا، لیکن شام تک سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ بھی دعا کیجئے کہ شیرو کی مصیبت ٹل جائے۔ وہ میرا ایک ہی بچہ ہے، اس کی خاطر تو میں اپنی جان بھی دے سکتا ہوں۔ مجھے چونکہ کام پر جانے کی جلدی ہو رہی تھی، اس لیے میں شیرو کے باپ سے اجازت لے کر چلا گیا۔ میں دن بھر اپنے کام میں مصروف رہا۔ ایک دو بار میں نے اپنے ذہن پر زور دے کر سوچا بھی کہ آخر شیرو کی مصیبت کا حل اس کے باپ کے ہاتھ کس طرح آ گیا، جبکہ پیش امام صاحب بھی تھک ہار چکے تھے۔ شام کو حسب معمول جب میں نے گلی میں قدم رکھا تو نہ جانے کیوں میرا دل دھڑکنے لگا۔ کوئی غیر مرئی قوت جیسے مجھے کسی خطرے کا احساس دلا رہی تھی۔ میں لمبے لمبے قدم اٹھاتا گھر پہنچا تو میری بیوی نے مجھے دیکھتے ہی پریشان لہجے میں کہا، شیرو کے باپ کو پولیس گرفتار کر کے لے گئی ہے۔ پولیس لے گئی ہے؟ کیوں؟ میں نے بوکھلا کر سوال کیا۔ اللہ بہتر جانے، مجھے تو پڑوسن کی زبانی معلوم ہوا کہ اس نے کسی ہندو لڑکی کو قتل کر دیا ہے اور اس کے گھر والے صبح سے پولیس چوکی گئے ہوئے ہیں۔ بیوی کے الفاظ میرے ذہن پر بم بن کر گرے۔ میں اس سے مزید کچھ پوچھے بغیر تیزی سے باہر آیا اور تانگا لے کر سیدھا کوتوالی پہنچا، جہاں شیرو پہلے ہی موجود تھا۔ شیرو کے باپ کو آئینی سلاخوں کے پیچھے رکھا گیا تھا۔ میں کوتوالی کے ایک افسر سے جو پہلے سے مجھے جانتا تھا ملا اور اسے درخواست کی کہ مجھے شیرو کے باپ سے دو باتیں کرنے کی اجازت دے دی جائے۔ بمشکل تمام میں اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا۔ ایک سپاہی میرے ہمراہ کیا گیا تاکہ میں شیرو کے باپ سے کوئی راز کی بات نہ کر سکوں۔ میں دھڑکتے ہوئے دل سے آئینی سلاخوں کے قریب پہنچا تو شیرو کے باپ نے بڑے تپاک سے مجھ سے ہاتھ ملایا اور بولا، بھائی اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے مجھے میرے مقصد میں کامیاب کر دیا۔ اب شیرو کی بلا ٹل گئی ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ آخر قصہ کیا ہے؟ تم کس جرم کی پاداش میں دھر لیے گئے؟ میں نے سرینا کو قتل کر دیا ہے، شیرو کے باپ نے ٹھوس لہجے میں جواب دیا۔ شیرو کے اوپر آنے والی گندی بلا کی بھینٹ اسے مل چکی ہے، اب وہ میرے بچے کو پریشان نہیں کرے گی۔ میں نے شیرو کے باپ کا جواب سنا تو چکرا گیا۔ پھر کچھ توقف کے بعد میں نے پوچھا، کیا تم نے پولیس کے سامنے اقبال جرم کر لیا ہے؟ جرم کیسا؟ بھائی میں نے اپنا فرض پورا کیا ہے، شیرو کا باپ اپنی چھاتی ٹھونک کر بولا۔ جو سچ بات تھی وہ میں نے پولیس والوں کو بھی بتا دی۔ اب جو بھی سزا ملے گی میں اسے بھگتنے کو تیار ہوں۔ ایک باپ اپنے بیٹے کی زندگی کے لیے یہ معمولی کام بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے شیرو کے باپ کا انجام سوچا تو مجھے جھرجھری آ گئی۔ رات تک محلے والے کوتوالی کے سامنے اکٹھا رہے۔ اس کی رہائی کی ہر ممکن کوشش کی گئی لیکن کامیابی نہ ہو سکی۔ چنانچہ آدھی رات تک ہر فرد مایوس ہو کر اپنے اپنے گھر چلا گیا۔ دوسرے روز پولیس نے کیس عدالت کے سامنے پیش کر دیا۔
शेरू ने मोहल्ले वालों के मशवरे पर एक अच्छा वकील कर लिया था, लेकिन हमारी तमाम कोशिशों पर पानी फिर गया। शेरू के बाप ने भरी अदालत में अपने जुर्म का इकबाल कर लिया था। अदालत ने उसे सफाई पेश करने का मौका भी दिया, लेकिन वो अपने बयान पर किसी आहीनी चट्टान की तरह अटल रहा। चुनाचे अदालत ने उसका इकरारी बयान कलम बंद कर लिया और दूसरी पेशी पर उसे फांसी का हुक्म सुना दिया गया। शेरू के बाप ने अदालत का फैसला सुना तो उसके होंठों पर ऐसी मुस्कुराहट उभरी जैसे फांसी का हुक्म उसके लिए कोई बहुत बड़ा इनाम रहा हो। पुलिस वाले जब उसे अदालत से बाहर लाए तो उसने आखिरी बार मेरे चेहरे को बगौर देखा और कहा, भाई मुझे भरोसा है कि आप अपना वादा ज़रूर पूरा करोगे। जवाब में मेरी आंखों के पैमाने छलक उठे। मैंने इस बात में गर्दन हिलाई, फिर दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाकर रोने लगा। शेरू और उसकी माँ के अलावा दूसरे पड़ोसी भी धाड़े मार मार कर रो रहे थे। इस वाक़ये को गुजरे आज पूरे 27 साल बीत चुके हैं। शहरबाज खान अब 4 बच्चों का बाप है। कुदरत ने उसको खुले हाथों से नवाजा है। वो बड़ी आसूदा हाल जिंदगी बसर कर रहा है, लेकिन आज भी अगर कहीं उसे चौराहे पर पड़े फूल नजर आ जाते हैं तो उसका जख्म ताज़ा हो जाता है। वो बच्चों की तरह सिसक सिसक कर रोने लगता है। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, शेरू आज भी मेरी इज्जत उसी तरह करता है जैसे पहले किया करता था। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि अब वो मेरी इज्जत पहले से ज़्यादा करता है तो ये शायद बेजाना होगा। और ये सिर्फ इसलिए कि पहले मैं सिर्फ उसका पड़ोसी था, लेकिन अब मैं उसका ससुर हूँ। कि अब भी ये बताना ज़रूरी है कि मैं ही वो खुशकिस्मत इंसान हूँ जिसकी लड़की की इज्जत व असमत बचाने की खातिर 27 बरस पहले शेरू ने रोशन खान से टक्कर ली थी। माँ जबी मेरी ही लड़की थी। कहानी अपने अख्तिताम को पहुंची। कहानी के आखिर में आपकी गुजारिशात पर आपके नाम। आफ्ताब बाजवा साहब हैं लाहौर पाकिस्तान से, शेख मोहम्मद नईम साहब हैं रावलपिंडी पाकिस्तान से, सिद्दीक़ा यूनुस साहिबा हैं शारजा से, अवैस अंसारी साहब हैं सीतापुर उत्तर प्रदेश इंडिया से, तस्नीमा शेख साहिबा हैं मध्य प्रदेश इंडिया से, फ़ज़ल अब्बास साहब हैं सक्खर सिंध पाकिस्तान से, मुबीन अहमद साहब हैं रशिया से, ज़ैन अली असदी साहब हैं लाहौर पाकिस्तान से, मोहम्मद ज़ुबैर साहब हैं उत्तर प्रदेश इंडिया से, मुस्फिरा लाइबा साहिबा हैं आरटी नगर बेंगलोर इंडिया से, फरियाल खान साहिबा हैं पेंसिल्वेनिया अमेरिका से, नौशाद मंसूरी साहब हैं अबहा सऊदी अरेबिया से, यासीन अली साहब हैं रामपुर इंडिया से और जावेद साहब हैं फ़तेहपुर शेखावती राजस्थान इंडिया से। आप सबके प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। वीडियो को भरपूर लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।